الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا موضوع بڑا ہی ذوق افزا موضوع ہے اور بڑا ہی ڈھارس بندانے والا اور تسلی دینے والا موضوع ہے آج لے ان کی پناہ، نبی کریم علیہ السلام کے فضائل کمالات اور آپ کو رب تبارک و تعالی کی طرف سے جو اختیارات ملے اور ان کا جو اظہار ہوا، انشاءاللہ عز و جل سلسلے میں مبلغین دعوت اسلامی اس کو بیان کریں گے۔ ابھی ہم سلسلے میں شامل کریں گے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید۔ بڑھتے ہیں قاری صاحب کی طرف اور تلاوت قرآن مجید سنتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جتنی اچھی نیتیں زیادہ، ثواب بھی اتنا ہی زیادہ۔ اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے دو زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضائے الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنتُم مسلمون؟ صدق اللہ العظیم۔
سبحان اللہ، ماشاء اللہ، تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سننے کی سعادت حاصل ہوئی۔ ہمارے بہت ہی پیارے ثناء اشفاق مدنی بھی سلسلے میں، اور داماد عطار ابو البنتین حسان عطاری مدنی مدظ اللہ العالی بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ بڑھتے ہیں نعت شریف کی طرف، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و رفعت کو منظوم کلام کی صورت میں سنتے ہیں۔ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کمانے کے لیے انشاءاللہ نعت شریف پڑھیں گے۔ درود و سلام پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ۔ زمانہ چھوٹ جائے روٹھ جائے خلق تو کیا غم، زمانہ چھوٹ جائے چھوٹ جائے خلق تو کیا غم، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ۔ بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا یا رسول اللہ، بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ۔ ندامت ہے خطاؤں پر مگر نازاں ہوں قسمت پر، ندامت ہے خطاؤں پر مگر نازاں ہوں قسمت پر، میرے ہاتھوں میں ہے دامن تمہارا یا رسول اللہ، میرے ہاتھوں میں ہے دامن
پہچانے جائیں گے غلام احمد مختار یوں پہچانے جائیں گے کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ تیرا در ہو میرا سر ہو سکون دل میسر ہو پھرے کب تک یہ انجم مارا مارا یا رسول اللہ پھرے کب تک یہ انجم مارا مارا یا رسول اللہ جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بڑا زبردست کلام سنا اور بڑا کرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اللہ کریم نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا حامی ہمارا غمخوار بنایا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آقا کریم علیہ السلام کی یہ برکتیں ہمیں دنیا میں بھی نصیب فرمائے قبر میں بھی عطا فرمائے اور کل میدان حشر میں بھی اللہ کریم عطا فرمائے آج کے سلسلے کا موضوع عشق رسول کو دل میں بڑھانے والا موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الطاف و اکرام کے بیان کا موضوع ہے اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان عطاؤں کا ذکر ہے جن کے بارے میں ترجمانی کرتے ہوئے کیا خوب کہا ہے امام اہل سنت نے فرماتے ہیں دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا اور تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا حضور کی عطائیں اللہ اکبر سبحان اللہ امام علیہ السنت نے کیا خوب بات ارشاد فرمائی فرماتے ہیں کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں آقا کریم کی ان عطاؤں کا انشاءاللہ آج بیان ہے اور موضوع کا جو ہم نے نام رکھا ہے وہ ہے آج لے ان کی پناہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ایک شعر کا مصرع ہے اس کا ہم نے ایک جو ہے جز لیا ہے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا حافظ صاحب آج لے ان کی پناہ میں تو سوچ رہا تھا کہ پہلی روایت میں سناؤں لیکن میں ہی چاہوں گا عدنان بھائی پہلی روایت آپ ہی سنائیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یقیناً اللہ جل وعلا نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی صفات کا اپنے اوصاف کا مظہر بنایا ہے یہ آپ کا مظہر ہونا ہی تھا اسی بنا پر لوگ کثرت کے ساتھ نہ صرف انسان حیوان بلکہ دیگر مخلوق خدا غیر جاندار بھی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں رجوع کیا کرتے تھے اپنی حاجات کو پورا کروانے کے لیے اپنی دعاؤں کو پورا کروانے کے لیے اور اپنی ضروریات کے پورا کروانے کے لیے نبی مکرم شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو صرف انسان ہی نہیں بے جان چیزیں بھی اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں رجوع کر رہی ہیں. حضرت سیدنا یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تھے. ایک سفر میں 3 معجزات نبی پاک علیہ السلام کے دیکھے. ایک عرض کرتا ہوں کہ بے جان اشیاء کیسے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں.
حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر کے دوران ایک جگہ آپ نے قیام فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سو گئے، آرام کیا۔ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں، اچانک کچھ دور سے ایک درخت چلتا ہوا اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قریب آیا۔ دو روایات ہیں اب، ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کے سایہ فگن ہو گیا، سایہ کر لیا اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے جو مواہب الدنیا کے اندر ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گرد اس نے چکر لگایا، اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرمائے سو رہے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور درخت چکر کاٹ رہا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یوں اس انداز میں برکتیں لے رہا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر وہ درخت وہاں سے واپس اپنی جگہ چلا گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب بیدار ہوئے، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ درخت وہاں سے چل کے آپ کی بارگاہ میں آیا، یہاں رکا، یا اس نے یوں چکر لگایا پھر واپس چلا گیا؟ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعلا بن مرہ، جب میں یہاں آ کے لیٹا یہ درخت آیا کیوں؟ اللہ کے محبوب اگرچہ آرام فرما رہے ہیں، سو رہے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں درخت آیا کیوں تھا، کس سبب سے آیا تھا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا میں سو رہا تھا پتہ نہیں کیا ہوا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میں یہاں آرام فرما ہوا، اس درخت نے اللہ کریم کی بارگاہ میں اجازت مانگی، مولا تیرے محبوب یہاں جلوگر ہیں، اجازت عطا فرما تاکہ میں انہیں سلام کر سکوں۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اللہ کے اذن سے میری بارگاہ میں سلام کرنے کے لیے آیا تھا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ذات ہے کہ درخت ہوں، پتھر ہوں، پہاڑ ہوں، یا انسان ہوں، حیوان ہوں، جنات ہوں، فرشتے ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاجتوں، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے فریاد کرتے ہیں، اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ان کی فریاد کو پورا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس میں عدنان بھائی مجھے یاد آیا، آپ نے بات کہی درخت کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دور کا وہ واقعہ سبحان اللہ کئی بار سنا، کئی بار پڑھا، لیکن سلمان بھائی جب پڑھتے ہیں ایک دل جو ہے وہ خوش ہو جایا کرتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ممبر کا تحفہ پیش کیا گیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں کسی کے رونے کی آواز آنا شروع ہوئی، آہستہ آہستہ وہ آواز بلند ہوئی، اور جس طریقے سے بچہ بلک بلک کے روتا ہے اس طریقے سے آواز بڑھنا شروع ہو گئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ممبر سے نیچے تشریف لاتے ہیں اور سوکھے تنے کو اپنے سینے سے چمٹا لیتے ہیں، وہ بلکنے کی آواز خاموش ہو جایا کرتی ہے۔ اس پر علماء نے بڑی پیاری بحث فرمائی کہ جس آقا کو ایک سوکھے درخت کا رونا گوارا نہیں، وہ ایک امتی کا رونا کیوں کر گوارا کرے؟ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ کیا خوبصورت بات کہی۔ اور آپ دیکھیں حافظ صاحب، عدنان بھائی، مہروز بھائی، اشفاق بھائی، حضور نے سے پوچھا تمہیں کیا چاہیے؟ تمہیں ہرا بھرا کر دیا جائے، لوگ تمہارے پھل کھائیں، یا جنت میں جانا ہے؟ اب آپ آپشن بھی دیا حضور نے، اور آپ دیکھیں پھر اس کے بھی قربان جائیں جو حضور کی بارگاہ سے آپشن لے رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی مجھے جنت اور کمال والا لے رہا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ کیا بارگاہ ہے پیاری، حضور کی بارگاہ ہے کہ جہاں سے مانگنے والا خالی جاتا نہیں۔ سبحان اللہ بھائی، صحابہ کرام علیہم رضوان کو اگر ہم دیکھیں تو دنیا و آخرت کی نعمتیں اور سہارا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھتے تھے اور آپ سے طلب کرتے تھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اپنی ضروریات زندگی، یعنی جب زندگی گزار رہے ہیں اس کے دوران جو چھوٹی چھوٹی چیزیں آتی تھیں وہ بھی نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کیا کرتے تھے اور آپ کو سہارا سمجھا کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا انتقال ہو گیا، بخاری شریف کی حدیث ہے یہ، ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور ان کے اوپر قرضہ تھا۔ اب جو قرضدار تھے جنہوں نے قرضہ دیا تھا وہ اپنا قرض مانگنے لگے اور ان کے پاس دینے کے لیے کچھ تھا نہیں۔ وہ کہاں آتے ہیں؟ وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معاملہ ایسا ہے، میرے والد کا انتقال ہو گیا، ان کے اوپر قرض تھا اور دینے کے لیے کچھ ہے نہیں، بس ایک کھجور کا باغ ہے جس میں کھجوریں ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جاؤ اور ساری کھجوروں کو ایک جگہ جمع کرو۔ انہوں نے ایسے ہی کیا۔
پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مع صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما اس باغ میں پہنچتے ہیں، اور وہ جو کھجوروں کا ایک چھوٹا سا ڈھیر لگا ہوا ہوتا ہے اس کے پاس بیٹھ کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کچھ پڑھتے ہیں، کچھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، دعا فرماتے ہیں، اور یہ کہہ کر تشریف لے آتے ہیں کہ اپنے قرض داروں کو بلا لو اور ان کا قرض ادا کر دو۔ اب وہ صحابی سارے قرض داروں کو بلا لیتے ہیں اور ان کھجوروں کے ذریعے سے، کھجور جو ہے اس وقت ایک مال کے طور پر بھی استعمال ہوتا تھا، تو اس کھجور کے ڈھیر کے ذریعے سے وہ قرض اتارنا شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ ایک ایک قرض دار کا قرض اتر جاتا ہے اور وہ کھجوروں کا ڈھیر جوں کا تو رہتا ہے، اور علماء نے بیان کیا وہ منوں کے حساب سے ہو گیا تھا۔ اب انہیں تعجب ہوا کہ سارا قرض بھی اتر گیا پھر بھی کھجوریں اتنی زیادہ ہیں۔ اب وہ پہنچے کہاں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں پہنچے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا کہ حضور آپ تشریف لائے، آپ نے دعا فرمائی، سارا قرض اتر گیا اور اتنی کھجوریں بھی بچ گئی ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تبسم فرمایا اور فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اور فرمایا جاؤ صدیق اکبر کو بتاؤ۔ اب یہ صحابی جو ہیں صدیق اکبر کے پاس جاتے ہیں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا معاملہ بیان کرتے ہیں، تو حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسی وقت جانتے تھے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے باغ میں آئے تھے اور دعا فرمائی تھی، ہمیں تو اسی وقت معلوم تھا، تم اس وقت تعجب کر رہے ہو کہ ایسا ہو گیا، ہم اس وقت جانتے تھے کہ حضور آ گئے ہیں تو کام حضور آ گئے تو کام بن جائے گا، جو بگڑی ہے وہ سنور جائے گی۔ تو صحابہ اکرام علیہم رضوان کا یہ ماننا بھی تھا، وہ اس پہ عامل بھی تھے، دنیا کی چیزیں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے طلب کرتے تھے اور آخرت کی چیزیں بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے طلب کیا کرتے تھے۔ انشاءاللہ جب گفتگو آگے چلے گی تو مزید روایت پیش کروں گا۔ ماشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنے والوں نے کیا کیا مانگا، اس پر انشاءاللہ مزید بات کریں گے، لیکن آپ کی کالز کو سلسلے کا حصہ بناتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد غفران محمود سیالوی عرض گزار ہوں۔ حضرت قبلہ مولانا سلمان مدنی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے پورے پینل کو اللہ تعالیٰ برکتیں نصیب فرمائے۔ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ اس سلسلہ کو دوام نصیب فرمائے، دعوت اسلامی کے تمام سلسلوں کو اللہ تعالیٰ دوام نصیب فرمائے، اور بالخصوص امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری دامت برکاتہم القدسیہ، اللہ تعالیٰ ہمارے امیر اہل سنت کا سایہ اس امت پر دراز فرمائے، اور آپ کے فیوز و برکات اللہ تعالیٰ پوری امت کو نصیب فرمائے، اور آپ کو صحت و عافیت سے رکھے۔ آج کا موضوع بڑا حسین، آج لے ان کی پناہ، یہ اتنا وسیع ٹاپک ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تمام زندگیاں اس سے ریلیٹڈ ہیں، اور ان کی تمام شب و روز، ان کے معمولات زندگی، عادات و اطوار، اقدار، ان کی خانگی زندگی، خاندانی زندگی، معاشی زندگی، معاشرتی زندگی، علی حاصل القیاس زندگی کے ایک لمحہ اسی عنوان سے عبارت ہے۔ اس حوالے سے تو بہت سارے دلائل الحمدللہ پڑھتے رہتے ہیں، مگر خاص ایک کتاب جو میری نظر سے گزری ہے اس عنوان سے ریلیٹڈ، بہت خوبصورت کتاب ہے، پڑھنے کے قابل ہے، اور پڑھ کے ایمان کو ایک نئی امنگ اور ایک نیا ولولہ ملتا ہے۔ امام محمد بن موسیٰ مدالی مراکشی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا سنہ وفات 682 ہجری ہے، ان کی کتاب ہے مصباح الظلام فی المستغیثین بخیر الانام علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ بہت خوبصورت کتاب جو دور رسالت سے، یعنی صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں سے لے کے آپ کے زمانے تک کثیر واقعات، جن میں صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات بھی ہیں، تابعین، تبع تابعین، دیگر اولیاء کاملین کے واقعات بھی ہیں، مشکل کے وقت، بھوک کے وقت، پیاس کے وقت، بیماری کے وقت، سفر میں، حضر میں، علی حاصل القیاس اتنے واقعات انہوں نے جمع کیے ہیں، اور اتنی جو ہے وہ الحمدللہ ایمان افروز واقعات کہ پڑھ کے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کتاب کا مطالعہ جو ہے وہ بڑا فائدہ مند ہے اس عنوان سے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پردہ فرمانے کے بعد بھی کہاں کہاں سے غلاموں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد و نصرت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و برکت نصیب فرمائے، میری بخشش کی بے حساب دعا، اور دعا فرمائیے گا اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو بھی دین متین کا سچا خادم بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ سیدی, جزاک اللہ. آپ کے تاثرات کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے, سلامتیاں, رحمتیں, عافیتیں آپ کا مقدر بنائے. اللہ آپ کی اور میری ہم سب کی بلا حساب بخشش فرمائے, آمین. جی آج لے ان کی پناہ, اس سے کیا مراد ہے؟ برائے کرم تھوڑی سی مطلب رہنمائی فرما دیں. جی ہے سب کیا مراد ہے اس سے؟ جی آج لے ان کی پناہ. میں ابتدا سے سن رہا تھا. دراصل واقعی یہ موضوع ایسا ہے کہ جو تھوڑی دیر بعد چینل کھولے گا اس کے لیے کچھ نہ کچھ کوشچن رہے گا, کس کی پناہ. بیسیکلی آپ نے تمہید اچھی بات دی تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عطاؤں, پیارے آقا کی مہربانیوں کا ذکر ہے, اور ان مہربانیوں کا, ان عطاؤں کا تقاضا یہی ہے کہ نبی پاک سے والہانہ اور دیوانگی کی حد تک محبت کی جائے. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو ایٹیٹیوڈ تھا, ان کا جو انداز تھا, وہی ہمیں سکھائے گا نا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس دور کے لوگوں نے جیسا تعلق رکھا ہم اس کی نقل کرنے کی کوشش کریں. اور انہی لوگوں کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, ان میں سے جن کی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. تو ان ستاروں کا طرز عمل کیا تھا نبی پاک کی بارگاہ میں. آج سلسلے کا جو سینٹرل آئیڈیا بنتا میرے حساب سے یہی ہے. اور اب ابتدائی گفتگو کیا ہوتی تھی, صحابہ اکرام کا جو انداز تھا, سبحان اللہ, وہی ایک جملہ جو ہے نا وہ ان کی دیوانگی کو ظاہر کرتا تھا, فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ. لک ایٹ دا اسٹارٹنگ آف دا وے آف ٹاکنگ. آقا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان. اب جب آپ کسی شخصیت کے پاس جا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سب کچھ آپ پر قربان, تو پھر وہ انداز. اور سلمان بھائی اصل بات یہ جو ماشاءاللہ مفتی صاحب کی کال تھی, بڑے شفیق, بڑے مہربان ہیں ماشاءاللہ. میری بھی پنڈی ملاقات ہوئی اور بڑی شفقت فرمائی, خود ملنے تشریف لے آئے اور بڑا پیار دیا. اللہ ایسے علماء اور اس قدر عاجزین انکساری والے علماء میں اور اضافہ فرمائے. مفتی صاحب نے جو بات کی نا, وہ کہتے ہیں نا کوزے میں دریا کو بند کر دیا, کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جیسے یہ اعلیٰ حضرت کا جو شعر نہ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ نبی پاک کی پناہ, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہو رہی ہے. اگر آپ غور کریں تو, اگر آپ ہسٹری اٹھائیں تو جیسے ابھی آپ شروع میں کہہ رہے تھے کہ نبی پاک کی بارگاہ میں ہرنی بھی فریاد کرے, اونٹ بھی فریاد کرے, جانور تو فریاد کریں. تنے کی بات ہم نے سنی, یوسف بھائی نے کہا کہ لکڑی کا سوکھا تنا نبی پاک کی یاد میں رونا شروع ہو جائے. لیکن صحابہ کرام تو علم دین سیکھ رہے تھے نا, قرآن پڑھ رہے تھے, حدیث سن رہے تھے, مگر بارش چاہیے تو نبی پاک کی بارگاہ میں, بارش رکوانی ہو تو نبی پاک کی بارگاہ میں, کسی صحابی کی تلوار ٹوٹ جائے تو نبی پاک کی بارگاہ میں, آقا لکڑی پکڑا دیں تو وہ تلوار بن جائے, واپس جانا ہو گھر اور رات کو راستے میں روشنی نہ ہو تو نبی پاک کی بارگاہ میں, آقا لکڑی کو ہاتھ لگائیں تو وہ نور کی ٹارچ کی طرح روشن ہو جائے. آپ ہسٹری اٹھائیں, حضرت کئی صحابہ کرام جو ہے جب بیمار ہوتے تھے پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے. کنواں کھارا ہے حضور, اب ہمارے کنویں پہ تشریف لے آئیں, آقا وہاں کلی فرما دیں. مدینے کے بچے صبح صبح نبی پاک کے بارگاہ میں برتن لے کر آ جائیں اور آقا تبرک بنانے کے لیے سب کے اندر اپنا ہاتھ ڈال دیں. احادیث کا مضمون ہے کہ سردیوں کے دن ہوتے تھے, نبی پاک کے دروازے پر بچے برتن لے کر آتے, آقا سردیوں کی صبح بھی کسی کو لوٹاتے نہ تھے, اپنا مبارک ہاتھ اس برتن میں ڈال دیتے. اگر آپ ہسٹری اٹھائیں, دلہن کو عطر چاہیے تو صحابی رسول نبی پاک کے دربار میں آ رہے ہیں, عطر تو دکان سے ملتا ہے نا, لیکن سبحان اللہ کسی کو تو لوٹایا ہو, کسی کو تو منع کیا ہو. یہ ایٹیٹیوڈ, یہ انداز صحابہ کا بتا رہا ہے کہ انہوں نے اس وقت بھی پناہ مانگی, اس وقت بھی مدد مانگی, جو چاہیے نبی پاک سے مانگا. تو آج صحابہ کی سیرت مجھے اور آپ کو سکھا رہی ہے, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اور قیامت میں تو ویسے ہی سب پر ظاہر ہو جائے گا نا. یہ جو اعلیٰ حضرت کے شعر کا دوسرا حصہ ہے نا, یہ بڑا کمال کا حصہ ہے. جو کچھ لوگ آج نبی پاک کو نہیں مانتے, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اللہ کی بارگاہ میں مقام ہے اس کے بارے میں اتنے پازیٹیو خیال نہیں رکھتے. قیامت کے دن تو انہیں پتہ چل جانا ہے کہ اس دن چلنی کس کی ہے, اس دن مانی کس کی جائے گی, اس دن بخشوانا کس نے ہے, اس دن شفاعت کس نے کرنی ہے. سیدی اعلیٰ حضرت نے ایک اور شعر میں سمجھایا نا, سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے, گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. اس دن ماننے والے تو کفار بھی ہوں گے, وہ بھی مان لیں گے کہ ہاں یہ رسول پاک ہیں اور یہ اللہ کے نبی ہیں اور انہی کی شفاعت چلے گی, مگر اس دن کا ماننا کام نہ آئے گا. آج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لو لگانی ہوگی, ان کی ان عطاؤں کی وجہ سے, ان کی ان کرم نوازیوں کی وجہ سے سچی پکی محبت کرنی ہوگی, تو انشاءاللہ بیڑا پار. آپ نے جو بات کی نا, دوسرا مصرع آپ نے فرمایا جی, تو اس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے پیارے انداز میں ایک ٹونٹ کا انداز بھی, ایک طنز بھی ہے دشمن کے لیے کہ اگر مان گیا. ہاں اب تو ماشاءاللہ نغمات رضا آپ نے کیا یہ, اگر مان گیا میں ایک طرح کا ایک اشارہ بھی ہے کہ کیا پتا تیرا, تو آج نہیں مان رہا کل بھی نہ مانے, وہاں بھی ایسی ہٹ درمی ہو, وہاں تو کفار بھی مان لیں گے, تیرا پتا نہیں ہے. اگر مان گیا, اگر میں ایک شرط ہے, اور یہ ایک طنز کا انداز ہے کہ آج ہی مان لے. صحیح بات ہے.
صحیح بات ہے. اور یہ اللہ نصیب فرمائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عطاؤں پر جو آپ نے بات کی ہے، تو اگر عطاؤں پر غور کریں نا تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے عطائیں شروع نہیں ہوئی ہیں. نبی پاک کی وجہ سے کائنات کے شروع سے عطائیں جاری ہیں. حضرت آدم کی توبہ جو قبول ہونا ہے وہ پیارے آقا کے صدقے سے ہی قبول ہوئی نا. نبی پاک پر اچھا حضرت آدم کی توبہ قبول ہونا نبی پاک کی عطا، بلکہ میں اور آپ اگر اس کائنات میں ہیں، سبحان اللہ، رب فرماتا ہے لولا کلمہ خلقت الافلاق، اے محبوب تجھے پیدا نہ کرتا تو یہ افلاق بھی نہ بناتا، یہ دنیا بھی نہ بناتا. کائنات کے ہونے کا سبب نبی پاک، حضرت آدم کی توبہ قبول ہونے کا سبب نبی پاک. اب سنیے، دونوں یہ جو پہلا جوڑا دنیا میں بنا، اس کا مہر کیا بنا؟ اس کا مہر بھی نبی پاک پر درود پاک. تو یعنی اس نکاح کا مہر وہ نبی پاک کا ذکر ہے. تو عطائیں تو شروع سے جاری ہیں اور صبح قیامت تک جاری رہیں گی، اور اللہ نے چاہا انشاءاللہ نبی پاک کے ساتھ جب جنت میں جائیں گے تو جنت میں بھی جاری رہیں گے. یہ کرم نوازیوں کا سلسلہ ختم نہ ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ نبی پاک سے بس سچی محبت عطا فرمائے. ہمارا اپنا وجود بھی جو ہے نا حضور کے مرہون منت ہے. سبحان اللہ. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، یعنی ہماری اپنی ذات بھی Definitely. حضور کی محتاج ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سلمان میں بلکہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کروایا گیا نا، اس میں ایک حکمت اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ جلوہ فرماتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو آگ گل و گلزار ہو گئی تو اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ان کے سینے میں، ان کی پشت میں، ان کے ماتھے پر نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن کریم میں بیان ہوا قربانی والا، تو اس کے ضمن میں مفسرین نے ایک نقطہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے مبارک پر چھری نہ چلی تو وہ بھی وجہ یہ تھی کہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جی، اے نظم رسالت کے چمکتے ہوئے مقتا، تو نے ہی اسے مطلع انوار بنایا. یہ مقتے کا انتظار تھا. سورہ انفال میں بڑی پیاری آیت اللہ پاک نے بیان فرمائی، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اعلیٰ حضرت نے اس کو ایک شعر میں بیان کیا کہ انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن. عیش جاوید مبارک تجھے شہدائی دوست، کہ آقا کے صدقے تو ان کا دشمن بھی دنیا میں پناہ میں ہے، کہ اگر حضور علیہ السلام کا صدقہ نہ ملے تو اسے تباہ و برباد کر دیا جائے، تو پھر دوست جو ہوگا جو آقا کا ہے، جو ان کا ایماندار ہے، جو ان کو ماننے والا ہے، اس کی پھر کیوں نہ داد رسی ہوگی اب انشاءاللہ. دیکھیں، جھوٹ بولا عذاب آ گیا، بدکاری کی عذاب آ گیا، ناپ تول میں کمی کی تو عذاب آ گیا. چھوٹے، یعنی ہم بظاہر اس کو چھوٹے گناہ سمجھتے ہیں آج کے دور میں، یعنی وہ کون سا گناہ ہے جو آج اس قوم میں نہیں ہے. لیکن انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، یعنی پیارے آقا موجود ہیں تو اس لیے عذاب نہیں آ رہا. تو جو ان کو ماننے والا، چاہنے والا ہوگا تو انشاءاللہ. انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، واہ واہ. انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، عیش جاوید مبارک تجھے شہدائی دوست، عیش جاوید مبارک تجھے شہدائی دوست. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نگران شورا کی آمد بھی ہو چکی ہے، ان سے مدنی پھول لیں گے انشاءاللہ. آپ کی کال شامل کرتے ہیں. جی، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. آج کے موضوع کے حوالے سے میرا ایک سوال یہ، کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے خواب میں بھی آ کے مدد کر سکتے ہیں؟ جی حضور خواب میں آ کے مدد فرما سکتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. بغیر خواب میں آ کر جو مدد کر سکتے ہیں تو خواب میں آ کر کیوں نہیں کر سکتے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہ تو اتنے واقعات ہیں، اتنے واقعات ہیں. ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں میں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھوک کی شکایت کی. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر روٹی عطا فرمائی، اور جب آنکھ کھلی تو روٹی کا ٹکڑا ان کے ہاتھ میں تھا. سبحان اللہ. اب ایسی مدد تو پھر یہی کر سکتے ہیں. قصیدہ بردہ امام شریف مصلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خواب میں آ کر جو ان پر کرم نوازی ہوئی، اور کیا کچھ نہیں کرتے یار.
سبحان اللہ، کرتے تھے، کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ نصیب فرمائے. جی ایک واقعہ سناؤں گی. جی فرمائیں. امام فسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ یعقوب بن سفیان فسوی رحمۃ اللہ تعالی اپنے زمانہ طالب علمی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک شیخ الحدیث صاحب کے پاس علم دین حاصل کرتا تھا، احادیث مبارکہ پڑھتا تھا. ایک رات ایسا ہوا کہ میری آنکھوں میں پانی اتر آیا. فرماتے ہیں کہ میں نابینا ہو گیا، سامنے چراغ تھا لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا تھا. ارشاد فرماتے ہیں کہ بے یار و مددگار، اب میں غریب الوطن تھا، گھر سے دور ہوں اور غربت کا عالم ہے. ارشاد فرماتے ہیں کہ میں رونے لگا اور روتے روتے میری یوں ٹیک لگی کسی چیز سے اور میری آنکھ لگ گئی. فرماتے ہیں جو ہی آنکھ بند ہوئی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے. اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یعقوب پریشان کیوں ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بینائی چلی گئی، گھر سے دور ہوں، ماں باپ قریب نہیں ہے، غریب الوطن ہوں، طالب علم دین ہوں، یہاں آپ کی احادیث کا علم سیکھنے کے لیے آیا تھا. اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے قریب آؤ. فرماتے ہیں میں قریب ہوا، نبی پاک علیہ السلام نے میری آنکھوں پر یوں کر کے ہاتھ مبارک رکھا، کچھ دم کیا. ارشاد فرماتے ہیں ہاتھ مبارک کا ہٹانا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بینائی عطا فرما دی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، آنکھیں روشن فرما دی. اسی طرح حضرت سیدنا حبیب بن فریق سے بھی روایت ہے، امام سیوطی رحمہ اللہ نے خصائص الکبریٰ میں اس کو نقل فرمایا ہے. کہتے ہیں کہ میرے والد ماجد مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر گئے. ان کو نظر نہیں آتا تھا اور ان کی آنکھیں بالکل وائٹ تھیں. اللہ اکبر. حضور کی بارگاہ میں جب لے کر گئے تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا وجہ بنی کہ تمہاری آنکھوں کا نور جاتا رہا؟ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا پاؤں سانپ کے انڈوں پر آ گیا، اس لیے میری آنکھوں کی بینائی جاتی رہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھ کر ان کو دم کیا تو ان کی آنکھیں روشن ہو گئی. راوی فرماتے ہیں کہ ان کی عمر 80 برس ہوئی تو پھر بھی ان کی بینائی کا یہ عالم تھا کہ یہ سوئی میں دھاگا ڈال دیا کرتے تھے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان نصیب فرمائے. آپ کی کال شامل کرتے ہیں. جی میرے سلسلے میں یہ سوال ہے کہ عام طور پہ ہم لوگ جو ہے کوشش کرتے ہیں اپنی دوسروں کی مدد کریں، دوسرے لوگ ہماری مدد نہیں کرتے تو ہم دوسروں کی مدد کیوں کریں؟ جی ہے سب، یہ ایک اپنی ہی حساب سے کال آ گئی. ہمیں جنت میں جانا ہے انشاءاللہ. دوسروں کی مدد کریں گے اللہ کی رحمت ملے گی، اللہ کی رحمت ملے گی، اس کی رحمت سے جنت ملے گی. اور پھر جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کر، جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ، جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر. اس حدیث پر عمل کرنا ہے، قرآن کریم کے ارشاد پر عمل کرنا ہے، ادفع بالتی ہی احسن، کہ برائی کو بھلائی سے ٹال. تو یہ تو اسلام و دین کا ایک بڑا خوبصورت ہمیں درس اور پیغام ہے کہ ہمیں بھلائی کرنی ہے. ہمیں اس لیے بھلائی نہیں کرنی کہ کوئی بھلائی ہمارے ساتھ کرے گا تو بھلائی کرنی ہے، ہمیں بس بھلائی کرنی ہے. سبحان اللہ. تو ہمارے ساتھ کوئی کیوں نہیں کرتا؟ یہ بھی تو اس کا بھی تو جواب دے نا. نہیں، دونوں میں کو تو جواب. بھلائی کرتا رہوں، میں آپ کو کھانا بھی پوچھوں، پانی بھی پوچھوں، چائے بھی پوچھوں، آگے پیچھے بھی آپ کی خدمت میں لگا رہوں، اور مطلب کوئی بندہ جو ہے نا وہ اس طرح جس کا ہم خیال کر رہے ہیں اور سامنے کی طرف سے وہ بندہ ہمیں کوئی لفٹ ہی نہیں کرا رہا، کوئی پوچھ نہیں رہا، تو ایسے بے فیض بندے کو پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں، آپ کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ یہ سب کچھ تاکہ میں آپ کے ساتھ کروں؟ بندے کو توقع تو ہوتی ہے کہ میں کسی کے کام آ رہا ہوں. سوال ہی ریلیونٹ ہے، یہ سوال ہی بڑا کمال کا ہے. میں آپ سے سوال ہی تو کیا ہے، جواب سوال کے مطابق جواب عطا فرمائیں. آپ نے میرے ساتھ بھلائی کیوں کی؟ تاکہ میں آپ کے ساتھ بھلائی کروں. ویسے آپ یہ مثال ہی بیان کر رہے ہیں، ورنہ فروٹ کی پلیٹ تو آپ کے پاس ہی پڑی ہے، کیا کھلایا پلایا؟ سبزی تو آپ کے پاس بھی پڑی ہوئی ہے. وہ کہہ وہ رہے تھے. چلو ہے، لیکن پھر بھی نہیں، کیوں بھلائی کی آپ نے اگلے کے ساتھ؟ ثواب کے لیے کی تھی یا اسے بدلہ چاہنے کے لیے کیا تھا؟ اگر ثواب کے لیے کیا تھا تو اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں فرماتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور بدلہ لینے کے لیے کیا تھا تو انسان تو انسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے بڑھ کر کس کے بندے پر احسان ہوں گے؟ اتنے رب کے احسانات کے اور کتنی رب کی نوازشوں کے اور کرم کے باوجود بندہ رب کی نافرمانی کر گزرتا ہے تو پھر بندہ تو سامنے بندہ ہی ہے نا یار. ٹھیک ہے، ریوارڈ اللہ ہی سے وہ طلب کرے کہ اللہ کی بارگاہ سے مجھے ملے گا، ورنہ بندہ کیا کسی کو دے سکتا ہے؟ اور اگر بندے نے صرف بندے سے ہی توقع رکھی اور اسے سامنے سے اگر آپ کو کوئی کچھ دے بھی دیا تو جنت ہی نہ ملی.
تو پھر کیا ملا یار؟ دنیا میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی اجر کی امید اور توقع رکھنی چاہیے، اور جس پر احسان ہو رہا ہے یقیناً اس کا یہ اخلاقی فرض ہے، یا حتیٰ کہ یہاں تک روایتوں میں لکھا ہے کہ تم پر کوئی احسان کرے یا تمہارے کو کام آتا ہے تو تم اس کو یہ کہہ دو جزاک اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ تجھے جزا عطا فرمائے۔ یہ بہترین شکریہ، یعنی شکریہ کے بہترین لفظ ہے نا وہ یہ ہیں، تو یہ ہونا چاہیے۔ لیکن جو سوال کیا گیا اور جو حضرت موصوف نے جو مطلب کلام ارشاد فرمایا، اس کے ضمن میں یہ عرض ہے کہ بدلہ اگر کوئی نہ دے، ہمیں البتہ کسی پر احسان، خوبصورت مذہب ہے ہمارا، دونوں طرف تعلیمات ہیں، جس پر احسان کیا اس کے لیے بھی ہے، جو احسان کر رہا ہے بیسیکلی تو یہ بھی نہ سوچے کہ میں احسان کر رہا ہوں، اللہ کی مہربانی ہے، اگر مجھے کچھ دیا ہے تو میں کسی کی خدمت کر رہا ہوں۔ عبدالحبیب قرآن سے مثال دے دیتا ہوں، چلیں سورہ نور سے مثال لے لیتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس پر احسان فرما رہے تھے، واہ، ان کی طرف سے جو تکلیف پہنچی اور آپ کی شہزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو بہتان لگا، اس بہتان میں ان کا نام بھی شامل تھا جن پر صدیق اکبر احسان فرما رہے تھے جی، اور آپ کی جو ایک شفقت پدری ہے اس کا ایک تقاضا یہ سامنے، اس کے بنا پر آپ جیسے کہ ایک تکلیف پہنچی اور آپ نے فرمایا کہ میں اب ان کے ساتھ اپنا حسن سلوک جاری نہیں رکھوں گا۔ اس پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، انہیں چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر سے کام لیں۔ کیا نا اَلَا تُحِبُّونَ، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کر دے؟ تو اس کے تحت مجھے جو یاد پڑتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ آیت کریمہ تلاوت کی تو آپ نے عرض کیا کہ آقا میں بالکل اس کو پسند کرتا ہوں، اور آپ نے اپنا وہ جو اس نے سلوک تھا اس کو جاری رکھا۔ تو بیٹی کے متعلق اگر خدا نہ خواستہ کوئی کلام کر دے تو یہ ہماری سوسائٹی میں بھی بہت بڑا ایک معاملہ ہے نا جی، لیکن اللہ تعالیٰ جس چیز کو پسند فرما تو وہ ہمارے سامنے، تو بندے کو اپنے رب کی پسند پر نظر رکھنی چاہیے۔ مدینہ کال شامل کرتے ہیں جی۔ سوال یہ ہے کہ آج لے ان کی پناہ پروگرام آ رہا ہے، تو جیسے کہ آج لے ان کی پناہ مقصد یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہتے ہیں، اگر جیسے سرکار غوث پاک کے لیے، سرکار غریب نواز کے لیے، یا جیسے کسی بزرگ کے لیے اگر یہ کہیں کہ جی ہمیں ان بزرگوں کی پناہ مقصد ان بزرگوں کی پناہ میں رہیں، اولیاء کرام کی پناہ میں رہیں، تو ایسا کہہ دینا کیسا ہے یہ مقصد؟ ابھی جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جی اب تو آپ نے گستاخی کر دی ہے تو کفر کر دیا، تو اس طریقے کا کہنا کیسا ہے؟ جی حضور، دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو اشعار بارگاہ رسالت میں عرض کیے گئے ہیں اس کے لیے ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ بارگاہ رسالت ہی کے لیے خاص ہے، اسے خاص رکھا جائے۔ لیکن اب شعر سے ہٹ کر بھی اگر ہم بات کریں نا کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں فلاں بزرگ کی پناہ میں ہوں، فلاں بزرگ، تو یہ تو آدمی تو ہے کام تھوڑے مضبوط لوگوں کے لیے کہہ رہا ہے یار میں تو اب آپ کی پناہ میں آ گیا ہوں۔ تو کسی کی پناہ میں آ جانے سے یہ مراد تھوڑی کہ رب کی پناہ سے وہ نکل گیا ہے، اگر اسے پناہ دینے کا کوئی حق اختیار حاصل ہے تو اللہ ہی کی بارگاہ سے اختیار حاصل ہے۔ اور رہی بات اللہ کے نیک بندے اولیاء کرام کے حوالے سے، تو میں یہ تو سمجھتا ہوں لفظ ہم جو کہتے ہیں نا ولی اللہ، اللہ کے دوست، اللہ کے ولی، تو اس میں ہے ہی رب کی محبت چھپی ہوئی کہ ہم گئے اس کے پاس اس لیے کہ وہ اللہ کا ولی ہے، اور اللہ کے ولی کی حیثیت سے ہم اس کے پاس جاتے ہیں، اور ہمیں اس بات کا ہمارا وہ حسن اعتقاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کرام کو یہ شان و مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ جو ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے وہ بھی امان میں آ جاتا ہے۔ اس پہ ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ اگر تم شیطان کے وار و مکر و فریب سے بچنا چاہتے تو ان کے دامن میں چھپو جس پر شیطان کی رسائی مشکل ہو جاتی ہے، تو تم بھی بچ جاؤ گے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ یہ ایک مدنی پھول تھا۔ سیکیور زون پاکستان میں بھی ہوتا ہے نا، کہ دنیا میں کئی جگہوں پر ہوتا ہے کہ یہ زون سیکیور ہے، اس زون میں آ جاؤ تو ذرا سیکیورٹی بڑی مضبوط ہے، پروٹیکشن ہو جائے گی اولیاء کرام کی بارگاہ میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو بنایا اپنے بندوں کے لیے مددگار۔ یہ جو ایک اور بات کہی انہوں نے کہ یہ کفر ہے تو یہ شرک ہے، تو یہ مطلب اس طرح بھی اصل میں بعض ایسے کم علمی کی وجہ سے وہ چیزیں جو کفر و شرک نہیں ہوتی شرعاً، انہیں بھی لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے کفر و شرک سمجھ جاتے ہیں، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے بڑے واضح طور پہ ارشاد فرمایا مجھے میری امت سے شرک کا خوف نہیں، یعنی نماز میں
عبادت میں کرنے والے، اللہ کو وحدہ لا شریک کہنے والا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا، اور میں تو کہتا ہوں کہ سرکار کی ولادت کی خوشی منانے والا، وہ مشرک کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہر 12 ربیع الاول کو اعلان کرتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، تو جو سرکار کی ولادت کی بات کرتا ہو وہ شرک کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تو کسی نے پیدا کیا ہی نہیں ہے، وہ تو مالک حقیقی ہے۔ تو سرکار کا ولادت کی خوشی منانا، یہ تو خود ہی اس بات کی اعلان کرتا ہے کہ رد شرک ہوا نا، میلاد تو خود رد شرک ہے۔ ہاں تو یہ تو ہم تو ہیں میلادی الحمدللہ۔ اور ایسے لوگ جو اولیاء کرام کو عرس مناتے ہیں، عرس مناتے اس کا مطلب اس کا انتقال مانا ہے تو عرس منایا نا، ایسی بات وصال مانا، انتقال مانا تو عرس منائے۔ اللہ کی ذات حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ زندہ ہے، وہ باقی رہنے والا ہے، تو عرس کیوں منا رہے بھائی؟ وہ انتقال ہو گیا، وہ اللہ کے بندے ہیں۔ یہ جو چیزیں یہ تو اور ہمیں توحید کی طرف لے کے جاتی ہیں، اولیاء کرام کی محبت میں مضبوط کرتی جاتی ہیں۔ اللہ اللہ، یہ کم علمی کی وجہ سے لوگ جو ہے نا وہ شرک اور یہ بدعت اور اس طرح کی باتیں کر گزرتے ہیں۔ علم کی کمی ہے۔ دعوت اسلامی میں آ جائیں، ہمارے مدنی ماحول میں آ جائیں، عاشق رسول صحبت میں بیٹھے گا تو علم ہی ملے گا۔ اب ایک کی طرف سے وہ آئی ادھر سے ہوا آ رہی ہے تو پھر ناک میں وہی چڑھ جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ جب یہاں اس طرف آ جائیں گے نا عاشق رسول کے پاس، تو مدینے کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے ٹھنڈے ٹھنڈے جھونکے آئیں گے، وہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا نا۔ مدینہ مدینہ ماشاءاللہ۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا۔ آپ کا فیوریٹ کلام ہے، ایک شعر آپ بھی مقطع پڑھتا ہوں، کیا خوب کہا۔ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ چلیں جی سیگمنٹ شامل کرتے ہیں رکن شورا کا، ایک واقعہ صحابی کا۔ آئیے دیکھیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک خوبصورت واقعہ سننا ہے ایک صحابی رسول کا، اور زبردست اس میں ہمارے لیے ایک میسج بھی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ ایک غزوے میں شریک تھا۔ ایک رات ہم نے ایک بلند ٹیلے پر گزاری تو سخت سردی نے ہمیں آ لیا، حتیٰ کہ میں نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ ان میں کوئی گڑھا کھودتا اور سردی سے بچنے کے لیے اس میں داخل ہو جاتا۔ اتنی ٹھنڈ تھی
کہ گھڑا کھود کر صحابہ اس میں داخل ہو رہے تھے تاکہ ٹھنڈ سے بچ سکے، اور گھڑے کی اطراف ہی اسے کفایت کرتی، یعنی سردی سے اسے بچاتی تھی۔ جب اس نے اخلاق کے پیکر نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جب یہ کیفیت دیکھی کہ اتنی ٹھنڈ ہے اور اس طرح یہ بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پیارے آقا نے ارشاد فرمایا آج رات جو ہماری حفاظت کرے گا میں اس کے لیے فضل و مرتبے کی دعا کروں گا۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم میں حاضر ہوں۔ کھڑے ہو گئے اتنی سخت سردی میں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے استفسار فرمایا، سوال کیا تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کی کہ میں فلاں فلاں انصاری صحابی ہوں۔ ارشاد فرمایا قریب ہو جاؤ۔ جب وہ قریب ہو گئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے کپڑوں کا کچھ حصہ پکڑ کر اس کے لیے دعا فرمائی۔ جب میں نے آپ کو انصاری کے لیے دعا کرتے ہوئے سنا تو میں بھی کھڑا ہو گیا اور عرض کی کہ حضور میں بھی اس کام کے لیے حاضر ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے بھی اسی طرح پوچھا جس طرح انصاری سے پوچھا، میں نے بھی جواب دیا، اپنا نام بتایا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قریب کیا اور جیسے ہی قریب ہونے کا حکم ارشاد فرمایا میرے لیے وہی دعا فرمائی جو اس انصاری کے لیے دعا فرمائی تھی۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا راہ خدا میں بیدار رہنے والی اور خوف خدا سے آنسو بہانے والی آنکھ پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ راوی فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری آنکھ کا بھی ذکر فرمایا تھا جو میں بھول گیا۔ مگر ناظرین یہاں دو باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں۔ آج جو ہمارا ٹاپک بھی تھا نا، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، صحابہ کرام کا کیا والہانہ انداز تھا۔ سخت سردی، ایسی سردی کہ جس کے لیے گھڑا کھود کر صحابہ کرام اپنے آپ کو سیکیور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر جب نبی پاک کی دعا کے بارے میں سنا تو ساری رات اس قافلے کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تاکہ پیارے آقا کی دعا مل جائے، جان جاتی ہے تو چلی جائے۔ دوسری بات جو سیکھنے کو ملی کہ اللہ کی یاد میں خوف خدا سے رونے والی آنکھ، اللہ کرے مجھے اور آپ کو خوف خدا سے رونے والی آنکھ مل جائے۔ ہم اللہ کرے کہ یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہم دیکھتے ہیں جب دعا ہو رہی ہوتی ہے، جب تذکرہ ہوتا ہے عذاب کا، جب بات ہوتی ہے اللہ کے خوف کی، تو کئی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں۔ اللہ کرے مجھے اور آپ کو اللہ کے خوف سے بہنے والی آنکھ نصیب ہو جائے۔ بہت پسند ہے رب کو وہ آنسو جو اس کی یاد میں، اس کی خوف میں بہے۔ مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا مضمون ہے کہ 7 قسم کے لوگوں کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، جس دن اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ جو 7 قسم کے لوگوں کا ذکر ہوا ان میں سے ایک وہ ہے کہ جس نے تنہائی میں رب کو یاد کیا ہو اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ جائیں۔ اللہ کرے ہمیں اللہ کی یاد میں رونا آئے، اللہ کے خوف سے رونا آئے، اللہ کی محبت میں رونا آئے، عشق رسول میں رونا آئے۔ دنیا کے غموں میں تو آنکھیں بہتی ہیں، اللہ کرے دنیا کے غموں میں نہ روئیں، ہماری آنکھیں جب بھی روئیں اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں روئیں۔ اور یہ مدنی چینل اور دعوت اسلامی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ دنیا کے غموں میں رونے والے، دنیا کی یاد میں تڑپنے والوں کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت عطا ہو جاتی ہے۔ اس ماحول کی برکت سے ان کی آنکھیں بہنے لگ جاتی ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس مدنی ماحول پر بھی استقامت دے اور اپنا اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا عشق بھی نصیب فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ ایک بار پھر چلتے ہیں سلسلے کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنی رحمتوں سے حصہ عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت اللہ کریم ہمیں بھی، ہماری آل اولاد کو بھی، دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور حشر میں بھی ہمیں عطا فرمائے۔ کیا خوب بات کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کے بھائی جان ہیں، اللہ اکبر۔ گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا۔ اللہ کا کریم کی میٹھی نظر عطا فرمائے، حضور کی شفاعت اللہ ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔